کیا ہو اگر ہماری حقیقت، ہماری دنیا صرف ایٹموں اور مالیکیولز کا ایک بے ترتیب مجموعہ نہ ہو؟ آج ہم ایک ایسے انقلابی سائنسی نظریے کی بات کرنے والے ہیں جو ہماری سوچ کے بنیادوں کو ہلا رہا ہے اور ہمیں زندگی اور شعور کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کر رہا ہے۔ تو پھر یہ سوالات صرف فلسفیانہ نہیں رہ جاتے، یہ ہماری اپنی پہچان، ہماری اپنی ذات کے بارے میں ہیں۔ کیا ایک انسان محض ایک جینیاتی پروگرام ہے؟ کیا ہمارا ذہن، ہماری سوچ صرف ایک کمپیوٹر کی طرح کام کرتی ہے؟ آئیے ان گہرے سوالات کے جوابات کو مل کر کھوجتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے دو کہانیاں ہیں۔ ایک کہانی جو ہم سب نے سنی ہے، بگ بینگ ہوا، مادہ بنا اور پھر اربوں سال بعد اسی مادے سے حادثاتی طور پر شعور پیدا ہو گیا۔ لیکن ایک دوسری بہت زیادہ انقلابی کہانی بھی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ شعور پہلے سے ہی موجود تھا اور یہ جو مادہ ہمیں نظر آتا ہے یہ اسی شعور کا ایک اظہار ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان میں سے کون سی کہانی سچ ہے؟ دیکھیں، کئی دہائیوں سے سائنس نے ہر چیز کو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ کر سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اسے ریڈکشنزم کہتے ہیں، اور سچ پوچھیں تو یہ طریقہ بہت کامیاب بھی رہا ہے۔ لیکن اب کچھ ایسے سوالات سامنے آ رہے ہیں جن کا جواب اس پرانے طریقے سے نہیں مل پا رہا، خاص طور پر جب بات زندگی اور شعور کی آتی ہے۔ تو پہلا اشارہ، پہلا چیلنج ہمیں بائیولوجی کی دنیا سے ہی ملتا ہے، خاص طور پر سسٹمز بائیولوجی کے شعبے سے، جو صرف حصوں کو الگ الگ نہیں دیکھتا بلکہ پورے سسٹم کو ایک ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ سب مل کر کیسے کام کرتے ہیں۔ بائیولوجسٹ ڈینس نوبل ایک بہت گہری بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اولین طور پر سببیت کی کوئی مراعات یافتہ سطح نہیں ہے۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف جینز ہی سب کچھ کنٹرول کر رہے ہیں، یعنی وجہ اور اثر کا تعلق صرف نیچے سے اوپر نہیں جاتا بلکہ اوپر سے نیچے بھی کام کرتا ہے۔ جو پرانا ماڈل تھا نا، وہ ایک فیکٹری کی طرح تھا۔ ہدایات صرف ایک طرف سے آتی تھیں، یعنی جینز ہدایات دیتے ہیں، پروٹینز ان پر کام کرتے ہیں اور آخر میں ایک جاندار وجود میں آ جاتا ہے۔ سب کچھ ایک سیدھی لائن میں نیچے سے اوپر کی طرف۔ لیکن کیا زندگی واقعی اتنی سادہ ہے؟ ڈینس نوبل اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جینز ایک آرگن کے پائپ کی طرح ہیں، لیکن موسیقی صرف پائپوں سے نہیں بنتی، موسیقی پورے سسٹم سے اور اس سے بجانے والے سے بنتی ہے۔ بالکل اسی طرح ایک جاندار کی جو اوپر کی سطحیں ہیں، جیسے اس کا ماحول، اس کی سوچ، وہ بھی اس کے جینز پر اثر ڈال سکتی ہیں۔ اسی کو ڈاؤنورڈ کازیشن کہتے ہیں۔ ہمارے دل کی دھڑکن اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ دھڑکن کسی ایک جین یا پروٹین کی وجہ سے نہیں ہوتی، نہیں، بلکہ یہ پورے دل کے سسٹم کے درمیان ایک مسلسل بات چیت کا نتیجہ ہے، جہاں اوپر کی سطحیں نیچے کی سطحوں پر اور نیچے کی سطحیں اوپر کی سطحوں پر مسلسل اثر ڈالتی رہتی ہیں۔ اور جب سائنسدانوں نے اپنے کمپیوٹر ماڈل میں اس اوپر سے نیچے آنے والے اثر کو، اس ڈاؤنورڈ کازیشن کو مصنوعی طور پر کاٹ دیا تو کیا ہوا ہوگا؟ دل کی دھڑکن فوراً رک گئی۔ یہ ایک ٹھوس ثبوت ہے کہ زندگی یک طرفہ راستہ نہیں بلکہ ایک دو طرفہ رقص ہے۔ اچھا، اگر زندگی میں وجہ اور اثر دو طرفہ ہے تو کیا ذہن اور مادے کے درمیان بھی کوئی ایسا ہی گہرا رشتہ موجود ہے؟ یہ سوال ہمیں سائنس کے سب سے بڑے، سب سے پراسرار راز کی طرف لے جاتا ہے، یعنی شعور کا مشکل مسئلہ۔ دیکھیں، سائنس ہمیں یہ تو بتا سکتی ہے کہ جب کوئی سرخ رنگ دیکھتا ہے تو اس کے دماغ میں کون سے نیورونز فائر کرتے ہیں، لیکن سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ سرخ رنگ کا احساس کیسا ہوتا ہے۔ یہ اندرونی تجربہ، جسے فلسفے کی زبان میں قولیہ کہتے ہیں، سائنس کے لیے آج بھی ایک بہت بڑا معمہ ہے۔ یہاں آ کر ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارا دماغ ایک کمپیوٹر کی طرح معلومات کو پروسیس کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم صرف معلومات کو پروسیس نہیں کرتے، ہم محسوس بھی کرتے ہیں۔ ہم فلسفیانہ زومبیز کیوں نہیں ہیں، یعنی ایسی مخلوق جو ذہانت سے کام تو کرے لیکن اندر سے کچھ بھی محسوس نہ کرے۔ اب ایک اور حیران کن خیال سنیے۔ مائکرو چپ کے موجد فیڈریکو فیگن کہتے ہیں کہ ہمارے شعوری تجربے کے صرف ایک لمحے میں اتنی زیادہ معلومات ہوتی ہیں کہ اسے ہمارے دماغ جیسے کلاسیکل سسٹم میں ذخیرہ کرنا فزکس کے قوانین کے مطابق ناممکن ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی ایک پوری لائبریری کو ایک چھوٹی سی USB ڈرائیو میں ڈالنے کی کوشش کرے۔ تو اگر پرانے نظریات کام نہیں کر رہے تو پھر نیا نظریہ کیا ہے؟
फेडरिको फेगन और उनके साथी एक ऐसा नज़रिया पेश करते हैं जो हर चीज़ को उलट कर रख देता है। वो कहते हैं कि हकीकत मादे से नहीं बनी, बल्कि शऊर और क्वांटम मालूमात से बनी है। अच्छा, इसे समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। एक आम कंप्यूटर का बिट एक लाइट स्विच की तरह है, या तो ऑन है या ऑफ, 0 या 1। लेकिन एक क्वांटम बिट यानी क्यू बिट एक डिमर स्विच की तरह है, जो एक ही वक्त में थोड़ा ऑन भी हो सकता है, थोड़ा ऑफ भी, और इनके दरमियान हर मुमकिन हालत में भी हो सकता है। ये लामहदूद इम्कानात की एक पूरी दुनिया है। ये नज़रिया ये तो सब कुछ ही बदल देता है। इसके मुताबिक शऊर कायनात का कोई हादसा नहीं है, बल्कि इसकी बुनियाद है। हमारे जो अंदरूनी एहसासात हैं, यानी क्वालिया, वो दरअसल खालिस क्वांटम हालतें हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारा दिमाग शऊर पैदा नहीं करता, बल्कि एक रेडियो की तरह काम करता है, जो कायनाती शऊर की लहरों को पकड़ता है और उन्हें हमारे लिए तर्जमा करता है। अगर ये नज़रिया दुरुस्त है तो इसका हमारी ज़िंदगी, हमारी टेक्नोलॉजी और ख़ुद इंसान होने के मतलब पर क्या असर पड़ेगा? आइए उसके कुछ नताइज देखते हैं। इस नज़रिए का पहला और सबसे बड़ा नतीजा मस्नूई ज़हानत यानी AI के बारे में है। अगर शऊर क्वांटम है तो हमारे आज के कंप्यूटर्स जो क्लासिकल बिट्स पर चलते हैं, कभी भी हकीकी मानों में बाशऊर नहीं हो सकते। वो ज़हीन लग सकते हैं, ज़हीन काम कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई नहीं होगा। वो सिर्फ ज़हानत की एक खाली नकल होंगे। यहाँ हम दोनों के दरमियान बुनियादी फ़र्क देख सकते हैं। हयातियाती निज़ाम यानी ज़िंदगी क्वांटम मालूमात पर चलती है, जो इसे तजर्बा करने और इर्तका करने की सलाहियत देती है, जबकि डिजिटल निज़ाम क्लासिकी बिट्स पर चलते हैं, जो इन्हें सिर्फ प्रोग्राम की गई हिदायत पर अमल करने तक ही महदूद रखते हैं। मतलब ये कि ज़िंदगी एक तख्लीक कार है, जबकि कंप्यूटर सिर्फ एक आला। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचे? हमने मादे से बात शुरू की थी और शऊर पर ख़त्म की। अगर शऊर ही हकीकत की असल बुनियाद है, तो शायद हम सब सिर्फ गोश्त और हड्डियों का मजमुआ नहीं है। शायद हम कायनात का वो हिस्सा हैं जिसके ज़रिए कायनात खुद को जानती है, खुद को महसूस करती है। ये एक ऐसा ख्याल है जो हमारी ज़िंदगी को देखने का अंदाज़ हमेशा के लिए बदल सकता है।